درس نظامی کے جو اساتذہ ہیں، یہ میری باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے صبح کلاس میں پڑھانے کے لیے تشریف لانا ہے، رات کو آپ نے جو سبق صبح پڑھانا ہے اس سبق کا آپ نے بڑا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے، بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کے سبق کی جتنی بھی جزئیات ہیں ان پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ رات کو مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد جو طریقہ ہے ہمارے اکابرین کا وہ یہ ہے کہ وہ سبق کو رات کو ارینج کرتے تھے، ذہن میں اس پورے سبق کو مستحضر کر کے تو اس کو منظم کرتے تھے کہ طلباء کے سامنے ہمیں اس سبق کو کس طرح بیان کرنا ہے تاکہ طلباء مختصر وقت میں بہت کچھ ہم سے سیکھ سکیں۔ تو وہ رات کو باقاعدہ ارینج کر کے منظم کر کے سبق کو تو صبح کلاس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آج کل اساتذہ نے اس اہتمام کو ترک کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے استاذ آپ ثابت ہوں، اس کے لیے رات کو مطالعہ کرنے کے بعد اس پورے سبق کا آپ اہتمام کریں، اس کو منظم کریں، ذہن نشین کریں، ذہن میں مستحضر کریں، اور پھر صبح آ کر اپنے تلامذہ کو آپ پڑھائیں۔ اب دیکھیے نا کہ اگر آپ نے کلمہ کی تعریف اپنے طلباء کو سمجھانے کے بعد کلمہ کی تقسیم کی اور ہر ایک کی تعریف آپ نے بتلا دی، طالب علم سمجھ تو جائے گا، لیکن اگر آپ مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں ان کو سمجھانا چاہیں گے تو ایسی صورت میں آپ کلمہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کلمہ کی تقسیم بیان کریں اور دلیل حصر سے، وجہ حصر سے آپ ان اقسام کی تعریف اپنے طلباء کو سمجھا دیں تو یہ زیادہ ذہن نشیں ہونے والی چیز ہوگی کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، کیونکہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں۔ کلمہ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، اگر نہیں کرتا تو حرف، دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اگر نہیں پایا جاتا تو اسم، پایا جاتا ہے تو فعل۔ پھر مثالوں سے واضح کریں، اس کے بعد پھر ہر ایک کی تعریف کریں آپ، تو ارینج کر کے اپنے ذہن میں سبق کو آپ لائیں۔ جب آپ کلاس میں آئیں پڑھانے کے لیے تو اس بات کا بھی ایک خیال رکھیں کہ طلباء سے
آپ نے عبارت پڑھوانی ہے. عبارت میں آپ نے اجرا کروانا ہے. جو بچے صرف پڑھ چکے ہوں ان بچوں سے آپ نے صرف کا اجرا کروانا ہے. اور صرف کے اجرا میں آپ نے پورا صیغہ، چونکہ آپ جامع نظامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں تو مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو صرف کا اجرا کروائیں. جب طلباء نحمیر پڑھ چکیں تو نحمیر کے بعد ان سے آپ نحو کا اجرا بھی کروائیں. صرف اور نحو دونوں کا اجرا ابتدائی درجات میں سال دوم سال سوم میں خاص طور پر آپ صرف و نحو کا اجرا کروائیں. اگر آپ یہ 2 سال اجرا کرواتے ہیں تو آپ کا طالب علم وہ دوران طالب علمی صرف و نحو میں مار نہیں کھائے گا. اجرا آپ دورے تک جاری رکھیں، لیکن ان 2 سالوں میں آپ اہتمام کریں. ہر دن اگر 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے تو 20 منٹ کم از کم آپ طلباء کو اجرا کروائیں. اور اجرا میں آپ پوری کتاب جو ہے وہ اجرا میں آپ طلباء سے پوچھیں. مثلا اللہ موجود، اللہ آپ پوچھیں طلباء سے کہ 6 اقسام میں سے کیا ہے، 7 اقسام میں سے کیا ہے. پھر یہ پوچھیں کہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے. جب وہ بتلائیں کہ فلاں قسم ہے تو اس کا اعراب پوچھیں. تو مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے تو اس میں متمکن کی کون سی قسم؟ مفرد منصرف صحیح تو پوچھیں اس کا اعراب کیا ہے. تو طلباء کو یوں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں جلالت، اس میں متمکن، مفرد منصرف صحیح، مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، مرفوع بضمہ لفظاً بسبب ابتدا مبتدا. اسی طرح موجود، تو غرض ہے کہ پوری کتاب کا اجرا آپ ہر دن کروائیں، نحمیر کا اجرا ہر دن کروائیں. آپ کے طلباء صرف و نحو میں مار نہیں کھائیں گے. جب کافیہ تک آپ پڑھا چکیں، 4تھے سال میں آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ نے کتابوں کو اپنے طلباء سے بیان کروانا ہے. آپ نے پڑھانا نہیں، اپنی تیاری اسی طرح مکمل کر کے آئیں، لیکن طلباء کو مجبور کریں، ان کو تیار کریں اس بات پر کہ وہ نور الانوار خود بیان کریں گے، شرح جامی خود بیان کریں گے. اور پھر طلباء کو آپ یہ تربیت دیں کہ وہ بھی رات کو سارا سبق ارینج کر کے آئیں، منظم کر کے آئیں. صبح آ کر اساتذہ کے سامنے کتاب پر دیکھ کر بیان نہ کریں، بلکہ زبانی اپنی پوری تقریر وہ زبانی کریں. زبانی تقریر کرنے کے بعد پھر وہ اس تقریر کو اس عبارت پر منطبق کریں. اگر آپ یہ اہتمام کریں گے 4تھے سال، 5ویں سال، 6ٹھے سال، 7ویں سال، تو طلباء میں 100% کتاب کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی.
اس لیے طلباء سے کتاب کو بیان کروائیں، دیکھیں کہیں کمی ہے اس پر اس طالب علم کی رہنمائی کریں، لیکن طلباء سے بیان کروانا یہ کبھی بھی اس میں کوتاہی مت کریں۔ ہر طالب علم کو ہر فن کی ایک کتاب کا متن ضرور یاد کروائیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہر فن کی ایک کتاب کا متن اپنے طلباء کو ضرور یاد کرواتے تھے۔ علم بلاغہ میں آپ تلخیص المفتاح یاد کروائیں، نحو میں آپ نحمیر یاد کروائیں، دیگر جو کتابیں ہیں تمام علوم ان کی کم از کم ایک کتاب آپ طالب علم کو زبانی یاد کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کا طالب علم اس کا مستقبل روشن ہوگا اگر آپ اس اہتمام کے ساتھ طلباء کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔